السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الهدی هدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون وقال الله تعالى فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ارجع فصلی فإنک لم تصلی۔ ہر قسم کی حمد و ثنا، تمہیدات، تمجیدات، ہر قسم کی یکتائی، بڑھائی، شہنشائی، وحدائی، کبریائی اللہ وحدہ لا شریک کے لیے انگنت لا تعداد بے حد و شمار درود و سلام امام الانبیاء امام النبیین سید الاولین والآخرین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر۔ محترم سامعین، آج جس موضوع پر ہم نے بات کرنی ہے وہ یہ ہے کہ ایک بندہ گھر سے مسجد میں آتا ہے، ٹائم نکالتا ہے، مسجد میں آ کر کے اللہ کے سامنے کھڑا ہوتا ہے، رکوع سجدے بھی کرتا ہے اور ٹائم نکال کر کے اللہ کے سامنے اپنا ماتھا بھی رگڑتا ہے، لیکن اس کے بعد وہ کون سی وجوہات ہیں جس کی وجہ سے اتنی محنت کرنے کے بعد، نماز پڑھنے کے بعد بھی اس کی نماز اللہ کے دربار میں ریجیکٹ کر دی جاتی ہے، اس کی نماز اللہ کے ہاں قبول نہیں ہوتی، اور یہ اسی طرح کا بندہ ہوتا ہے جس بندے نے بالکل نماز پڑھی نہیں۔ نماز دین اسلام میں سب سے اہم ترین رکن ہے۔ قرآن و حدیث میں آپ دیکھ لیں، توحید کے بعد سب سے زیادہ زور جو قرآن میں اور حدیث میں ہے وہ اس نماز پر ہی ہے۔ نماز کو دین کا خلاصہ کہا جاتا ہے، جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اول ما یحاسب بہ یوم القیامہ، قیامت والے دن سب سے پہلے جس چیز کا حساب ہوگا وہ نماز ہی ہوگی۔ اگر بندہ نماز کے معاملے میں، نماز کے حساب میں کوئی کمی کوتاہی رہ گئی، ریجیکٹ ہو گیا، تو اس کے بعد جتنی بھی گھاٹیاں ہیں، محشر کا میدان ہے، اس کے بعد یہ قبر کے بعد محشر ہے، پھر پل صراط ہے، پھر اعمال نامے ہیں، یہ سارے کے سارے معاملات ہیں، ہر منزل میں، ہر گھاٹے میں، ہر جو حساب ہوگا اس میں پھنس جائے گا۔ اذا فسد سائر عملہ، اگر یہ نماز اس کی فاسد رہ گئی، اس میں کوئی کمی رہ گئی، سارے کے سارے اعمال فاسد ہو جائیں گے۔
اگر یہ نماز اس کی پوری ہو گئی، نماز میں اس نے پابندی کی ہوئی، نماز کے سارے معاملات کو دیکھ کر کے اس کے طریقے کے مطابق پڑھی ہوئی، تو قیامت والے دن یہ پوری ہوگی تو باقی سارے کے سارے معاملات میں بھی اللہ اس کے لیے آسانیاں پیدا کر دے گا۔ یہ نماز ہی ہے جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 2 آدمی آپ کے سامنے ہیں، ان میں سے آپ نے دیکھنا ہے کہ میری امت کا بندہ کون ہے، امت محمدیہ میں سے کون آدمی ہے، کون ہے وہ بندہ جس نے کلمہ پڑھا ہے، جو بندہ مسلمان ہے، جو بندہ اپنے آپ کو مسلمان کہلواتا ہے، ان دونوں میں سے کون ہے؟ اس کا سادہ سا کلیہ پیارے پیغمبر نے بتلا دیا، بین العبد و بین الکفر ترک الصلاۃ، دونوں میں سے جو بندہ نماز پڑھتا ہوگا اسے آپ سمجھ لینا کہ یہ میری امت کا بندہ ہے، یہ مسلمان ہے، یہ کلمہ پڑھنے والا، جو توحید میں لے کر کے آیا ہوں اس کو اپنے سینے سے لگانے والا ہے۔ اگر یہ آدمی ان دونوں میں سے جو بندہ نماز نہیں پڑھتا، بین العبد و بین الکفر، کتنا واضح قاعدہ بیان کر دیا ہے، جو بندہ ان دونوں میں سے نماز نہیں پڑھتا وہ بندہ میری امت کا بندہ نہیں ہے، وہ امت محمدیہ میں سے نہیں ہے، وہ بندہ کلمہ کو صحیح معنوں میں پڑھنے والا نہیں ہے۔ ایک جگہ پہ تو اللہ تعالیٰ نے یہ فرما دیا، اقیموا الصلاۃ ولا تکونوا من المشرکین، مسلمانوں نماز پڑھا کرو، کہیں آپ مشرکوں میں سے نہ ہو جانا۔ کیا مطلب ہے؟ اللہ کی محبت میں سے کسی کو شریک نہ کر لینا۔ ایک طرف اللہ تعالیٰ کی آواز ہے، مسجد سے آواز آ رہی ہے، حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، کیا اللہ کا ارشاد ہوا آ جاؤ میری طرف، آ جاؤ نماز کی طرف، آ جاؤ مسجد میں، اللہ آپ کو بلا رہا ہے، لیکن دوسری طرف یہ ہے میرا گاہک مجھے بلا رہا ہے، دوسری طرف یہ ہے میرا کام مجھے بلا رہا ہے، شیطان مجھ پر مسلط ہو گیا، اس نے کوئی کام مجھے یاد کروا دیا ہے، تو آپ بتائیں یہی ہے کہ الصلاۃ ولا تکونوا من المشرکین، تم کہیں مشرک نہ ہو جانا۔ آپ پوری کی پوری تاریخ اسلام کا مطالعہ کر لیں، جتنی بھی احادیث ہیں ان کو کھنگال ماریں، کہیں بھی آپ کو یہ نہیں ملے گا کہ کسی چھوٹے بچے کے ساتھ آپ سختی کریں۔ پیارے پیغمبر نے ہمیشہ بچوں کے ساتھ پیار کرنے کا حکم دیا ہے اور خود بھی پیار کیا کرتے تھے، لیکن جب حکم آیا نماز کا تو کیا فرمایا؟ مروا صبیانکم، جب تمہارے بچے 7 سال کے ہو جائیں ان پر تم نے سختی کرنی ہے۔ اس کے بعد اگر جب 10 سال کے ہو جائیں پھر بھی نماز نہ پڑھے تو آپ نے ان کو مارنا ہے، اگر مارنے سے بھی کام نہ بنے تو آپ نے ان کے بستر ہی نہ کر دینے ہیں۔ ہمارے بستر یا ہمارا مارنا، اس کے علاوہ باقی سارے کے سارے معاملات میں ہو سکتا ہے، بچے نے اسکول کچھ پڑھا نہیں ہے، کچھ سنایا نہیں ہے، آج اسکول نہیں گیا، یہ سارے معاملات ہیں، لیکن جب نماز کا مسئلہ ہے تو اس میں پیارے پیغمبر نے فرمایا ہے کہ آپ نے بچے کو اگر مارنا بھی پڑ جائے تو آپ نے بچے کو بھی مارنا ہے۔ خلاصہ یہ کہ جو بندہ مسلمان ہے اس بندے کو نماز پڑھنی پڑے گی۔ جس بندے نے کلمہ پڑھ لیا ہے، کلمے کے بعد سب سے پہلا اہم کام جو بندے کے سر پر آتا ہے وہ نماز ہی آتا ہے، اور کتنا ہی وہ بدقسمت انسان ہے کہ جو بندہ کلمہ بھی پڑھتا ہے لیکن وہ نماز نہیں پڑھتا، اور اس سے بھی بدبخت انسان وہ ہے جو کلمہ پڑھتا ہے، صبح سویرے اٹھتا ہے، ٹھنڈے پانی سے وضو کرتا ہے، چل کے مسجد میں آتا ہے، پہلے صف میں آ کے نماز پڑھتا ہے، اللہ کے سامنے اپنا ماتھا رگڑتا ہے، رکوع سجود سارے کے سارے کام کرتا ہے، لیکن اس کے بعد پھر بھی اللہ کے دربار میں اس کی نماز قبول نہیں ہوتی۔ سب سے بڑا بدبخت انسان یہ ہے۔ اسباب کیا ہیں؟ کس وجہ سے اللہ کے ہاں بندے کی نماز قبول نہیں ہوتی؟ وجہ کیا ہے؟ پیارے پیغمبر نے فرمایا لا تقبل الصلاۃ بغیر طہور، بغیر طہارت کے، بغیر وضو کے، بغیر غسل کے آپ کی نماز قبول نہیں ہوتی۔ اور ہم میں سے کوئی بندہ بھی ایسا نہیں ہے جو بغیر طہارت کے اور بغیر وضو کے اور بغیر غسل کے نماز پڑھتا ہو، یقیناً کوئی بندہ نہیں ہے۔ تو اس کا مطلب کیا پھر؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو بندہ وضو کرتا ہے لیکن صحیح طرح وضو نہیں کرتا، اسے پتہ نہیں ہے پیارے پیغمبر کی سنت کیا ہے، وضو کرنے میں سنت طریقہ کون سا ہے، ہم نے کس طرح وضو کرنا ہے، اس کی سنتیں کون سی ہیں، کہاں تک آپ نے بازو دھونے ہیں، کہاں تک آپ نے وضو کرنا ہے، کیا کیا کرنا ہے، پیارے پیغمبر نے کس طرح ہمیں بتلایا وضو کرنا۔ دنیا کی ساری ڈگری میرے پاس ہیں اور جو نہیں ہے اس کو حاصل کرنے کی میں کوشش کرتا ہوں، لیکن جو سب سے
سے اہم ترین نماز کا مسئلہ تھا، اس کے جو معاملات تھے اس کو میں نے سیکھنے کی، جیسے میرے باپ دادا نے وضو کیا ہے، جیسے لوگوں نے وضو کر کے مجھے دکھلایا ہے، جیسے نماز پڑھ کے کسی نے مجھے دکھلائی ہے، ویسے ہی آج تک میں نماز پڑھ رہا ہوں۔ آج تک میں نے نہ کبھی سرچ کی ہے اور نہ ہی میں کسی مولوی صاحب سے یا کسی سے پوچھا ہے یار مجھے نماز کا طریقہ صحیح بتلا دو، مجھے وضو کا طریقہ صحیح بتلا دو۔ پیارے پیغمبر نے فرمایا جب بندہ وضو کرتا ہے، جب بندہ ہاتھ دھوتا ہے تو ہاتھ کے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، جب بندہ منہ دھوتا ہے، پاؤں دھوتا ہے، کونیاں دھوتا ہے، اس طرح جیسے اعضاء دھوتا ہے ہر اعضاء کے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ اب ہم نے سوچنا یہ ہے کہ جب ہم وضو کر کے فارغ ہوتے ہیں تو کیا ہمارے ذہن میں یا ہمیں یہ اطمینان ہوتا ہے کہ میرے گناہ سارے کے سارے معاف ہو گئے ہیں، میں نے واقعی سنت کے مطابق وضو کیا ہے اور میرے سارے گناہ معاف ہو گئے ہیں؟ بھائی یہ سیکھنے کی ضرورت ہے، یہ پوچھنے کی ضرورت ہے۔ اسی طرح آپ غسل جنابت یا غسل کا مسئلہ دیکھ لیں۔ ایک مرتبہ میں ایک جگہ پہ جمعہ پڑھایا تو وہاں میں نے غسل کا طریقہ بیان کیا، سنت کے مطابق جو غسل ہوتا ہے اس کا میں نے طریقہ بیان کیا۔ تو جمعے کے بعد ایک بندہ میرے پاس آیا، کہتا مولوی صاحب جو آپ نے غسل کا طریقہ بیان کیا ہے کیا واقعی اسی طرح غسل کا طریقہ ہے؟ میں نے کہا ہاں جی یہ اسی طرح، اگر بندہ اس طرح غسل نہیں کرے گا تو بندے کی کوئی نماز کوئی بات قبول نہیں ہوگی۔ تو اس نے مجھے کہا کہ میرے 4 بچے ہیں، ابھی تک مجھے اس طرح غسل کا طریقہ نہیں آتا تھا، میں یہی سمجھتا رہا ہوں کہ بندہ صرف اکیلا نہا لے تو بندے کا وضو ہو جاتا ہے اور بندے کا غسل ہو جاتا ہے، یہ سارے کے سارے معاملات ہو جاتے ہیں۔ بندے کو غسل کا طریقہ صحیح نہیں آتا، سنت کے مطابق طریقہ صحیح نہیں آتا یا وضو کا صحیح طریقہ نہیں آتا، ساری زندگی میں نمازیں پڑھتا رہوں، ساری زندگی میں تہجدیں پڑھتا رہوں، ساری زندگی میں نے پہلی صف میں نماز پڑھی ہے اور 40-50 سال میں نے نماز پڑھی ہے، قیامت والے دن ایک بھی رکعت کا اس بندے کو ثواب نہیں ملے گا جس بندے کو غسل کا صحیح طریقہ نہیں اور وضو کا صحیح طریقہ نہیں آتا۔ پیارے پیغمبر نے، ہمارے نبی تو وہ تھے، ہمارا دین تو وہ ہے، ہمارا اسلام تو وہ ہے جس نے واش روم جانے کا ہمیں طریقہ بتلایا ہے، واش روم میں بیٹھنے کا ہمیں طریقہ بتلایا ہے، باہر نکلنے کا ہمیں طریقہ بتلایا ہے، دنیا کے اندر جتنے بھی معاملات ہیں ہر کام کا ہمیں طریقہ بتلایا ہے۔ یہ کس طرح ہو سکتا ہے کہ ہمیں پیارے پیغمبر نے وضو کا طریقہ صحیح نہ بتلایا ہو، ہمیں غسل کا طریقہ صحیح نہ بتلایا ہو یا اس طرح کا کچھ بھی؟ ہر چیز پیارے پیغمبر نے ہمیں بتلائی ہے۔ اگر ہم اس میں سستی کریں گے، اگر ہم کسی سے نہیں پوچھیں گے اس کے متعلق یا ہم کسی سے نہیں اس طرح بات کریں گے یا کسی کو نہیں کہیں گے یار مجھے سنت کے مطابق غسل کا طریقہ، سنت کے مطابق مجھے وضو کا طریقہ بتلا دو، تو ہم جتنی بھی نمازیں پڑھتے رہیں، جتنی بھی ہم نفل و نوافل کرتے رہیں، تہجدیں پڑھتے رہیں، اللہ کے ہاں ساری کی ساری نمازیں اس طرح کی رائے گاہ ہیں، کوئی نماز بندے کے حق میں قبول نہیں ہے۔ ہم پڑھتے ہیں الطہور شطر الایمان، صفائی نصف ایمان۔ آج تک ہم یہی سنتے آئے صفائی نصف ایمان۔ کیا مطلب صفائی نصف ایمان ہے؟ اس کا مطلب یہی ہے کہ ایمان عبادات کا مجموعہ ہے اور اسلام میں تقریباً زیادہ عبادات جو ہیں وہ نصف ایمان جو صفائی ہے اسی کے ساتھ کی جاتی ہیں، طہارت کے ساتھ کی جاتی ہیں، وضو اور غسل کے ساتھ کی جاتی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یقبل صلاۃ من احدث، اس بندے کی نماز قبول نہیں ہوتی جو بندہ وضو کے بغیر ہو گیا، یعنی جس بندے کا وضو ٹوٹ گیا اس بندے کی نماز نہیں ہوتی۔ اب ہم صرف یہی سمجھتے ہیں جس بندے کی ہوا خارج ہو گئی صرف وہی بغیر اس کا وضو ٹوٹتا ہے، اس کے علاوہ کسی کا وضو نہیں ٹوٹتا۔ آپ نے کئی مرتبہ دیکھا ہوگا صف میں بیٹھے ہیں، نیند آ رہی ہے، امام صاحب نماز پڑھا رہے ہیں، سجدے میں گیا ہے، اس کو کوئی پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے، اگلی رکعت شروع ہو گئی ہے، اس کے بعد یہ حضرت صاحب دوبارہ اٹھے ہیں اور رکعت پڑھنا شروع ہو گئے ہیں، تو اس کے وضو کو کچھ نہیں ہوا۔ کیوں نہیں ہوا جی؟ اس کی ہوا خارج نہیں ہوئی۔ اور بعض دفعہ دیکھا گیا ہے کہ سر سے ٹوپیاں یا سر سے کوئی بھی کپڑا وہ اتر کے نیچے گر جاتا ہے، اس کے وضو کو پھر بھی کچھ نہیں ہوتا، اور اب تو پھر بھی سردی آ گئی ہے، اب 3 نمازیں اکٹھی چلیں گی اور ہوگا کیا جی میرا وضو ہے، اس ڈر سے کہ ٹھنڈے پانی سے وضو کرنا پڑے گا۔ 20 منٹ کی 15 منٹ کی نماز ہم پڑھ لیں گے،
لیکن 2 منٹ کا وضو نہیں کریں گے، اگر وضو کے بغیر یا مجھے صرف شک ہوا کہ یار میرا وضو پتہ نہیں ہے یا نہیں ہے، یا پہلی نماز میں نے وضو کیا تھا یا نہیں کیا، اگر شک کی بنا پر بھی میں نے نماز پڑھ لی ہے، اگر میں جتنی لمبی نماز پڑھوں، جس طرح مرضی نماز پڑھوں اور جتنے بھی ماتھے میں ٹیکتا رہوں، رکوع سجدے میں جس طرح مرضی کرتا رہوں، اللہ کے ہاں اس طرح کی نماز رائے گاہ ہے، اللہ کے ہاں اس طرح کی نماز قبول نہیں ہے۔ نماز بندہ پڑھتا بھی ہے پھر بھی اللہ کے دربار میں ریجیکٹ کر دی جاتی ہے، یہی وجوہات ہیں جس کی وجہ سے اللہ کے ہاں نماز ریجیکٹ کر دی جاتی ہے، بندے کی نماز اللہ کے ہاں قبول نہیں ہوتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دوسرا جو سبب ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فویل للمصلین، ہلاکت ہے نمازیوں کے لیے۔ اے اللہ، ایک بندہ مسجد میں آیا، ٹھنڈے پانی سے اس نے وضو بھی کیا ہے، اپنی نیند بھی ضائع کی ہے، اس کے بعد چل کے مسجد میں بھی آیا، پہلی صف میں نماز بھی پڑھی ہے، رکوع سجدہ بھی کیا ہے، اس کے بعد پھر بھی اللہ فرما رہے ہیں فویل للمصلین، نمازیوں کے لیے ہلاکت ہے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ اس کی یہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں داخل ہوئے، ایک صحابی آیا، حضرت خلاد رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مسجد میں داخل ہوئے، پیارے پیغمبر کے سامنے وضو کیا، وضو کر کے صف میں آئے، نماز پڑھی، نماز پڑھنے کے بعد پیارے پیغمبر کو جب سلام کیا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ارجع فصلی فإنک لم تصلی، اے میرے صحابی جا واپس لوٹ جا، تو نے نماز نہیں پڑھی۔ اللہ کے رسول، آپ کے سامنے میں نے وضو کیا ہے، آپ کے سامنے میں نے تکبیر کہی ہے، آپ کے سامنے میں نے رکوع کیا، آپ کے سامنے میں نے سجدہ کیا، پوری کی پوری میں نے رکعتیں پڑھی ہیں آپ کے سامنے، لیکن آپ فرما رہے ارجع فصلی فإنک لم تصلی، ایسا بھی تو نے نماز پڑھی نہیں۔ مطلب اس کا یہ ہے جس طرح کی نماز تو نے پڑھی ہے اس طرح کی نماز اللہ کے دربار میں قبول نہیں ہوتی، اللہ کے دربار میں اسی طرح ہے جس طرح تو نے نماز بالکل پڑھی نہیں۔ پیارے پیغمبر نے فرمایا دوبارہ نماز پڑھ، تو نے نماز پڑھی نہیں۔ حضرت خلاد نے دوبارہ نماز پڑھی، دوبارہ پھر پیارے پیغمبر کے پاس جب گیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے میرے صحابی ارجع فصلی فإنک لم تصلی، تو نے نماز نہیں پڑھی۔ صحابی دوبارہ پھر لوٹ گئے، دوبارہ پھر 3 مرتبہ اسی طرح ہوا۔ اب یہاں آپ اندازہ لگائیں، صحابی رسول ہے، پیارے پیغمبر کے ساتھ رہنے والا ہے، پیارے پیغمبر کی رفاقت ہے، پیارے پیغمبر کی طرف دیکھ کر کے نماز سیکھنے والا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نماز سیکھ کر کے پڑھنے والا ہے، اس کے بعد بھی اس کا رکوع سجدہ تھوڑی سی اس میں کمی رہ گئی تو پیارے پیغمبر نے یہ فرمایا ہے ارجع فصلی فإنک لم تصلی، اے میرے صحابی واپس لوٹ جا، تو نے نماز پڑھی نہیں ہے۔ اور آج ہم اپنی نمازوں کا اندازہ لگا لیں کہ ہماری نمازوں کا کیا حال ہوگا۔ کم از کم اس صحابی کی نماز ہم سے تو بہتر ہوگی نا۔ ہم 3 مرتبہ اس نے کوشش کی ہے نماز پڑھنے کی، اس کے بعد اس نے کیا کہا ہے اے اللہ کے رسول ما احسن غیرہ، پیارے پیغمبر میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو جائیں، میں اس سے بہتر نماز نہیں پڑھ سکتا، اے اللہ کے رسول مجھے بہتر نماز سکھلا دے کس طرح نماز پڑھنی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک گروہ آیا، ان میں سے ایک بندہ نماز پڑھ رہا تھا، وہ رکوع اور سجدہ ٹھیک نہیں کر رہا تھا۔ یعنی رکوع سجدہ کرنے سے کیا مراد ہے؟ رکوع سجدہ کرنے سے کیا مراد ہے کہ جلدی رکوع، اطمینان نہیں، کوئی سکون نہیں، جلدی رکوع کر رہا تھا۔ تو پیارے پیغمبر نے اس کو فرمایا ہے اے میرے صحابی، اے گروہ، اے جماعت، اگر آپ اس طرح نماز پڑھو گے تو اللہ کے ہاں آپ کی نمازوں کا کوئی فائدہ نہیں ہے، آپ جتنا بھی وقت اللہ کے ہاں ضائع کرو گے اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ ہم رکوع اور سجدہ اطمینان سے نہیں کریں گے، سکون سے نہیں کریں گے تو اس کا کوئی، پیارے پیغمبر اسلام فرماتے ہیں اگر آپ جتنی بھی نمازیں پڑھ لیں تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ آپ دیکھ لیں ہماری نمازوں کا کیا حال ہے اور کیا خیال ہے ہماری نمازوں کے بارے میں۔ حضرت عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ میرے سامنے ایک عورت نماز پڑھ رہی تھی، ایک مائی تھی، بڈھی تھی، وہ نماز پڑھ رہی تھی، تو میں نے اس کی طرف دیکھا کہ اس کو ایک جو بچھو ہوتا ہے وہ ڈنگ مار رہا ہے۔
کہتے میرے اندازے کے مطابق تقریباً اس کو 40 ڈنگ مارے ہیں اس بچھو نے، لیکن وہ مائی ہلی نہیں اپنی جگہ سے۔ جب اس نے نماز پڑھ لی تو میں نے اس سے پوچھا کہ تو نے نماز اس طرح پڑھی ہے، اتنی تجھے تکلیف ہو رہی تھی تو تو نے اپنی نماز میں کوئی ہلچل نہیں کی، تو نے اس کو روکا کیوں نہیں؟ تو اس مائی نے کہا کہ میں رب کا کام کر رہی تھی، رب کے کام میں اگر میں اپنا کام شروع کر دیتی تو رب کو کیا اچھا لگنا تھا؟ رب کہیں مجھ سے ناراض نہ ہو جاتا؟ میں رب کا کام کرتے کرتے اپنا کام درمیان میں شروع کر دیتی۔ فویل للمصلین، ہلاکت ہے نمازیوں کے لیے۔ آج ہماری نمازیں کیسی ہیں؟ ہم ہاتھ باندھ لیتے ہیں، اس کے بعد یہاں خارش ہو رہی ہے، یہاں خارش ہو رہی ہے، یہاں خارش ہو رہی ہے، دھیان کہیں اور ہے، نماز کہیں اور ہے، کیا چل رہا ہے؟ یہ تو ہماری عادت کی نمازیں ہیں، عبادت کی نمازیں نہیں ہیں۔ مجھے پتا ہے میری عادت بنی ہوئی ہے، میں نے ہاتھ باندھے، ہاتھ باندھنے کے بعد ایک تسلسل چل پڑا، تسلسل کے بعد میں نے رکوع کیا، میں نے سجدہ کیا، یہ ایک تسلسل چل رہا ہے۔ ایک آپ دیکھ لیں، کیا اللہ تعالیٰ کو ہماری نمازوں کی کیا ضرورت ہے؟ اللہ تعالیٰ نے ہمیں لاکھوں نعمتیں جو ہیں وہ بغیر مانگنے دی ہوئی ہیں، بغیر مانگے اللہ تعالیٰ نے اتنی ہمیں نعمتیں دی ہوئی ہیں، کیا یہ نماز ضروری تھی؟ اللہ تعالیٰ نے اس لیے ہم پر نماز فرض کی ہے کہ ہم نماز پڑھیں، نماز پڑھ کے اللہ سے جو مانگنا چاہیں ہم اللہ سے مانگیں۔ میں مسجد میں آیا، آ کر کے میں نے نماز پڑھی، اللہ کو بلایا، اللہ نے میری بات سننا شروع کی، الحمدللہ رب العالمین حامدانی عبدی، اللہ نے آگے سے جواب دیا میرے بندے نے میری تعریف کی ہے، الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، آگے میں ساری دعا پڑھ رہا ہوں، اللہ تعالیٰ میری بات سن رہے ہیں، میرا جواب دے رہے ہیں، لیکن میرا دھیان کہیں اور ہے۔ میں کسی بندے کو کہوں یار میری بات سنو، وہ میری بات سننا شروع کر دے اور میں کہیں اور لگ جاؤں اور میرا دھیان کہیں اور ہو، تو کیا اس بندے کو اچھا لگے گا؟ یقیناً اس بندے کو اچھا نہیں لگے گا۔ اور آج ہماری نمازیں اسی لیے ہم پر اثر نہیں کرتی۔ ایک بندہ نماز بھی پڑھتا ہے، غلط کام بھی کیے جا رہا ہے، ایک بندہ نماز بھی پڑھتا ہے، اس کے بعد سارے کے سارے کام کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں یہ فرماتے ہیں جو بندہ نماز پڑھنے کی پابندی شروع کر دیتا ہے تو سارے جو نماز ہے یہ ساری کی ساری فحاشی اور بے حیائی اور غلط کام بندے سے دور کر دیتی ہے۔ لیکن ایک بندہ نماز بھی پڑھتا ہے لیکن غلط کاموں میں پڑا ہوا ہے، سارے کے سارے غلط کام بھی کرتا ہے، پھر بھی وہ نمازیں بھی پڑھتا ہے، تو کیا مطلب ہے اس کا؟ اس کا مطلب یہی ہے کہ اس کو اپنی نماز کی اصلاح کرنی چاہیے، اس کی نماز درست نہیں ہے۔ ایک صحابی رسول ہیں، ان کے سامنے ایک بندے نے نماز پڑھی، اس کا رکوع اور سجدہ ٹھیک نہیں تھا، تو صحابی رسول نے فرمایا وَلَوْ مُتَّ عَلَى غَيْرِ فِطْرَةٍ، اگر تو اسی نماز پر فوت ہو گیا، اسی طرح کی نماز پڑھتے پڑھتے تو فوت ہو گیا، تو پیارے پیغمبر کے دین پر تو نہیں مرے گا، تو کسی اور دین پر مرے گا۔ اس طرح کی نمازیں اللہ تعالیٰ کو نہیں چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایک بندہ مسجد میں آتا ہے، اللہ تعالیٰ کو ٹائم دیتا ہے، آ کر کے اللہ تعالیٰ کے سامنے سجدہ کرتا ہے، رکوع کرتا ہے، جب مسجد سے باہر جاتا ہے یہی نماز آسمانوں کی طرف جاتی ہے، آسمانوں سے واپس آتی ہے، اس کے منہ پر مار دی جاتی ہے، اور یہی نماز اس کو بد دعا دیتی ہے اور کہتی ہے اے اللہ جس طرح اس بندے نے مجھے برباد کیا ہے اس بندے کو بھی اسی طرح رسوا کر دے۔ یہ نماز بندے کو بد دعا دیتی ہے۔ قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتہم خاشعون، کامیابی ہے مومنوں کے لیے۔ کون سے مومن؟ الذین هم فی صلاتہم خاشعون، جو اپنی نمازوں میں خشوع اور خضوع پیدا کرتے ہیں، جو خشوع اور خضوع کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں۔ یہ نہیں کہا کہ صرف نماز پڑھتے ہیں تو بس ٹھیک ہے، نماز پڑھتے ہیں تو ان کا فریضہ ادا ہو گیا، کوئی آگے کام کی ضرورت نہیں فرمایا ہے، ساتھ شرط لگائی ہے الذین هم فی صلاتہم خاشعون، جو بندے خشوع خضوع کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں ان کی نماز قبول ہوگی۔ امام بخاری رحمہ اللہ ایک مرتبہ نماز پڑھ رہے تھے، نماز پڑھنے کے بعد اپنے شاگردوں کو بلایا اور کہا یار میری کمر دیکھو، کمر میں کوئی چیز ڈنگ رہی ہے، کوئی مجھے تکلیف ہو رہی ہے۔ جب انہوں نے کپڑا اٹھایا دیکھا تو مکھی تھی جس نے 17 مرتبہ امام بخاری رحمہ اللہ کو ڈسا ہوا تھا۔ تو صحابہ نے انہوں نے کہا، جو ان کے شاگرد تھے انہوں نے کہا کہ امام صاحب آپ پہلے ہمیں بتلا دیتے یا پہلے آپ نے کیوں نہیں حرکت کی؟ تو امام صاحب نے کہا میں نے اس لیے حرکت نہیں کی کہیں میری نماز میں خلل نہ پیدا ہو جائے، اللہ اور میرے درمیان جو باتیں ہو رہی ہیں ان کے درمیان کوئی خلل پیدا نہ ہو جائے۔
فویل للمصلین الذین هم صلاتہم خاشعون، ہلاکت ہے نمازیوں کے لیے جو نماز تو پڑھتے ہیں، اپنا ٹائم تو لگاتے ہیں، لیکن پھر بھی اللہ سے کچھ حاصل نہیں کر پاتے۔ تو اس میں ہمیں ایک سیکھنے کی ضرورت ہے، ہمیں بتلانے کی ضرورت ہے علماء سے، یا خود سرچ کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم کتنا کی دیکھتے ہیں، کتنا کی پڑھتے ہیں۔ تیسری اس میں بات یہ ہے کہ ایک بندہ نماز تو پڑھتا ہے لیکن پھر بھی اس کی اللہ کے ہاں اس کی نماز قبول نہیں ہوتی۔ اس کا تیسرا سبب یہ ہے کہ جو بندہ مسجد میں آ کر نماز نہیں پڑھتا۔ مسجد میں آنے کے علاوہ آپ جہاں کہیں بھی بغیر عذر کے نماز پڑھ لیں تو نماز قبول نہیں ہوتی۔ کئی مرتبہ آپ نے واقعہ سنا ہے، صحابی رسول ہے، رسول اللہ کے سامنے آئے، نبینے صحابی ہیں، اللہ کے رسول رستہ بڑا خطرناک ہے، آپ اگر مجھے اجازت دے دیں تو میں مسجد میں نہ نماز پڑھوں، میں گھر میں نماز پڑھ لوں۔ پیارے پیغمبر نے فرمایا نہیں، آپ گھر میں نہیں مسجد میں آ کے نماز پڑھیں گے۔ فرمایا اللہ کے رسول میں نبینا ہوں، مجھے مسجد میں لانے والا کوئی نہیں۔ فرمایا نہیں، آپ کا یہ بھی عذر قبول نہیں ہوگا، آپ مسجد میں ہی آ کر نماز پڑھیں گے۔ اللہ کے رسول رستہ بڑا ہی خطرناک ہے، مجھے ڈر ہے، میری جان کا خطرہ ہے، رستہ خطرناک ہے، تو مجھے آپ اجازت دے دیں گھر میں نماز پڑھ لوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، آپ مسجد میں ہی نماز پڑھیں گے۔ پہلے اجازت دے دی، دوبارہ پھر اس کو بلایا اور کہا کیا تجھے اذان کی آواز آتی ہے؟ جی اللہ کے رسول مجھے اذان کی آواز آتی ہے۔ پیارے پیغمبر نے فرمایا اگر تجھے اذان کی آواز آتی ہے تو تجھے مسجد میں ہی آنا پڑے گا اور مسجد میں آ کے نماز پڑھنا پڑے گی۔ اگر ہمارا عذر نہیں ہے، کوئی عذر ہمارے کیسے عذر ہوتے ہیں؟ تھوڑا سر میں درد ہو گیا یا تھوڑا سا کوئی مسئلہ بن گیا تو ہم نے گھر میں نماز پڑھ لی۔ اب صحابی رسول کا واقعہ دیکھ لیں، رستہ خطرناک ہے، اس کے بعد کوئی لانے والا کوئی نہیں، نبینا ہوں، اے اللہ کے رسول یہ میرے عذر ہیں تو مجھے مسجد، اس سے بڑا کسی کا اگر عذر ہو تو بندہ مسجد میں نہ آئے، گھر میں نماز پڑھ سکتا ہے۔ اس کے علاوہ کوئی بھی بندے کا عذر ہو، نماز پڑھنی ہے تو مسجد میں آ کے بندہ پڑھے گا، ورنہ گھر میں بندے کی نماز قبول نہیں ہوگی۔ وہی نماز ہوگی ارجی فصلی فإنک لم تصلی، تو نے نماز پڑھی ہے لیکن اللہ کے ہاں اس طرح کی نماز قابل قبول نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے میرے صحابہ، آج میرا دل کرتا ہے میں اپنے مصلی پر کسی آدمی کو کھڑا کروں جو لوگ مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے نہیں آتے۔ دیکھیں یہاں کتنی واضح بات کی ہے، مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے نہیں آتے۔ یہ نہیں کہا جو نماز نہیں پڑھتے، کہا یہ جو مسجد میں آ کر نماز نہیں پڑھتے ان کے گھروں کو میں جا کے آگ لگا دوں۔ میں آگ لگا بھی سکتا ہوں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، صرف اور صرف وجہ یہ ہے گھروں میں بچے اور عورتیں ہیں، ورنہ اس کے علاوہ اگر اکیلے مرد گھروں میں ہوں تو میں گھروں مسلح پہ کسی آدمی کو کھڑا کروں اور گھروں کو جا کے آگ لگا دوں۔ یہاں اب یہ کیوں کہا ہے کہ جو لوگ مسجد میں نماز پڑھنے نہیں آتے؟ پیارے پیغمبر فرماتے ہیں صحابہ کرام کے دور میں یہ ہوتا تھا کہ کوئی بھی بندہ نماز سے پیچھے نہیں رہتا تھا۔ صحابہ فرماتے ہیں صرف اور صرف دو آدمی نماز سے پیچھے رہتے تھے، ایک بندہ وہ جو کافر ہے اس نے تو نماز پڑھنی نہیں، دوسرا وہ جو منافق ہوتا تھا۔ صرف دو ہی بندے مسجد میں نہیں آتے تھے، اس کے علاوہ جتنے بھی مسلمان ہوتے تھے مسجد میں آیا کرتے تھے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں جب نماز کا وقت ہوتا مدینہ میں ایک ہلچل مچ جاتی، لوگ ایک دوسرے کے آگے بھاگ رہے ہوتے اور اتنا بھاگتے جلدی جلدی اتنا مسجد میں آتے کہ ہمیں یہ شک ہونے لگتا کہ پہلی صف کی وجہ سے کہیں لوگ لڑ پڑیں گے اور ان کے درمیان قرآن دازی کرنا پڑے گی۔ یہ ایک بندہ ہے وہ نماز پڑھتا ہی نہیں، اس کا نماز کے ساتھ کوئی تعلق ہی نہیں، اس کا تو اللہ تعالیٰ کے ہاں اور سسٹم ہے نا، اور حساب کتاب ہے، اور ایک بندہ نماز پڑھتا بھی ہے لیکن اس کی پھر بھی نماز اللہ کے ہاں قبول نہیں ہوتی، زیادہ بڑا المیہ اس کے لیے ہے۔ تو ہم نے اپنی نمازوں کو درست کرنا ہے، یہ اسلام کا سب سے بڑا رکن ہے۔ اسلام کا کلمہ پڑھنے کے بعد جب بندہ اسلام میں داخل ہو جاتا ہے تو اسلام سب سے زیادہ جس چیز پر زور دیتا ہے وہ نماز ہی ہے۔ تو ہم نے اپنی نمازوں کو درست کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو اپنی نمازوں کو درست کر کے پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا